بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے فلسطین اور مسجد اقصی۔ انتہائی عام باتیں ہیں، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر زمین فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام و اہمیت سے نوازا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہاں بعثت و تشریف آوری نے اس سرزمین کو مزید جاذب نظر، خوشنما اور پرکشش بنا دیا، اور ان کی توجیہات نے اس کی رفت کو چار چاند لگا دیے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شخصیت مخزن خیر اور منبع برکات ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی بنجر زمین میں بھی پہنچ جائیں تو وہ ان کی برکت سے سبزہ زار ہو جائے، سنگلاخ علاقے سے گزریں تو اسے سرسبز و شاداب بنا دیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسن المکان بالمکین، یعنی مکان کا حسن مکین سے ہے، نیز اگر مکین صاحب کمالات ہو تو مکان بھی دیگر مکانات میں ممتاز اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دار الہجرت مدینہ منورہ کو بنایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت پر نہ صرف فائز بلکہ سبب تخلیق کائنات ہے، تو مدینہ منورہ کو جو فضیلت حاصل ہوئی تو وہ اہل علم پر آفتاب نیم روز سے زیادہ واضح اور روشن ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک روضہ اطہر کی جس زمین مبارک سے مس ہے، وہ حصہ ساری کائنات حتیٰ کہ بیت اللہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ قرآن کریم میں ارض مقدسہ فلسطین اور اس کی برکات کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق پیش گوئیاں، بشارتیں اور دعائیں اس کی اہمیت اور عظمت کو اشکار کرتی ہیں۔ لہذا فلسطین کی عظمت و اہمیت کو قرآن و حدیث سے اشکار کرنا اور لوگوں تک اس کی اہمیت کا ابلاغ یہ اہل علم کا وظیفہ ہے۔ قرآن مجید میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ جب کیا تو اس میں مسجد اقصی کو ذکر فرمایا، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے خاص کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور مسلمانوں کو مسجد اقصی سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن گزشتہ طویل عرصے سے اسرائیل اہل فلسطین پر جو ظلم و ستم کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، تاحال فلسطین کے باشندوں خصوصاً اہلیان غزہ پر اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ نہتے بچوں، بوڑھوں، خواتین، حتیٰ کہ پناہ گزین کیمپوں میں بھی موجود معصوم انسانوں اور اسپتالوں میں موجود زخمیوں اور بیماروں پر بمباری کی جا رہی ہے، جس سے ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں میں جو ہے وہ زخمی ہیں۔ غزہ کے چاروں طرف معاشرہ کی بنا پر اہل غزہ پر خوراک، پانی، ایندھن اور ضروریات زندگی کو تنگ کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر نہ صرف عالم اسلام کی عوام بلکہ انصاف پسند مغربی اقوام بھی سراپا احتجاج ہیں، لیکن اقوام متحدہ سمیت مسلم حکمران مذمتی قراردادوں کے پاس کرانے کے سوا کہیں آگے نہیں بڑھ رہے۔ ان حالات میں عالم اسلام کی عوام اور حکمرانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، یعنی مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان نہ دوسرے بھائی پر زیادتی کرتا ہے اور نہ ہی اسے گھروں کے سپرد کرتا ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے کٹتے ہوئے مسلمان بھائیوں کی مدد کو نہیں پہنچتے تو وہ دین دور نہیں، جب ہم بھی دشمنوں کی چالوں کا شکار ہوں گے، دشمن ہمیں بھی ہم پر بھی ظلم ڈھائے گا، اس وقت ہمارا
ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے کیا اہمیت ہے، اس بات کو نبی رحمت کے اس فرمان سے سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کیا اور فرمایا ایسے۔ تو ہم اس بات کو اس وقت بھی نہ سمجھیں تو کب سمجھیں گے کہ اگر آج فلسطین کے مسلمان ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں اور ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم انہیں مضبوط نہیں کرتے، ان کی مدد کو نہیں پہنچتے، تو جب ہم پر یہ وقت آئے گا تو پھر ہمارا سہارا کون ہوگا؟ یہ سوچیں کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، کل کسی اور اسلامی ملک کی ہوگی، اور سب اپنا اپنا انتظار کریں۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنی ہی قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ کچھ لوگ اب بھی اسلام کے خلاف زبان درازی کرتے سنائی دیتے ہیں کہ اسلام شدت کا درس دیتا ہے اور جنگ کا ماحول یہ اسلام کی پہچان ہے، اور اس بات کو چھپایا جاتا ہے کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے اور اس کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اس کے برعکس ظالم ریاستیں سوائے جانی نقصان اور دہشت گردی سے کچھ بھی نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں فریقین کے مجموعی افراد جو مسلمان شہید کیے گئے یا کفار واصل جہنم ہوئے، تمام غزوات کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو مجموعی تعداد یعنی جس میں مسلمان شرپسند یہودی منافقین جو بھی مارے گئے 1040 یا 1140 بنتی ہے۔ اتنی قلیل جانی قربانیوں اور نقصانات سے نوع انسانی کو جو فائدہ پہنچا وہ بے مثال ہے۔ عالم انسانیت میں ایک نظام قائم ہوا، عدل اور انصاف کا بول بالا ہوا، مساوات کا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھگائی وغیرہ کو کوشش بسیار کے باوجود اقوام و ممالک کی جنگوں کی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلہ جدید تہذیب اور سائنسی ترقی کو آغوش میں پرورش پانے والے یورپ کے دانشوروں اور حکمرانوں نے صرف اپنے اہل وطن کو ہی نہیں بلکہ ساری انسانی برادری کو نصف صدی سے کم عرصے میں جن دو ہولناک عالمگیر جنگوں کا تحفہ دیا ہے ان کی تباہ کاریوں کا اندازہ لگانے سے انسانی عقل اور دانش قاصر ہے۔ پرامن شہری آبادیوں، اسپتالوں، درسگاہوں بلکہ مذہبی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگ دلی سے اپنی بہمانہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کے تصور ہی سے انسانیت اور شرافت کا سربار ندامت سے خم ہے۔ دیگر ہر قسم کے نقصانات کو اگر آپ ایک لمحہ کے لیے نظر انداز بھی کر دیں تو فقط انسانی جانوں کے نقصانات کا ہی سرسری جائزہ لیں تو انسانی خون کی ارزانی کو دیکھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بموں نے جو قیامت برپا کی، اس خون چکا داستان کو سننے کے آپ میں حوصلہ ہے؟ صرف جانی نقصانات کے اعداد و شمار پیش خدمت کرتا ہوں جو دوسری جنگ عظیم میں ہوئے۔ اتحادی ممالک برطانیہ، امریکہ وغیرہ کا جانی نقصان 1,06,00,000 سے زیادہ ہے اور فریقین کا مجموعی جانی نقصان 1.5-2 کروڑ کے قریب ہے۔ صرف روس کے 75 لاکھ فوجی مارے گئے، جاپان کے 15,50,000 جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور جرمنی کے 28,50,000 فوجی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انسانی جانوں کی ان عظیم قربانیوں، بے محابہ خون ریزیوں، تباہ کن بمباریوں جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بارونق شہروں کو راکھ کے ڈھیروں میں بدل دیا، اتنی گراں قیمت ادا کرنے کے بدلے میں انسانیت کو کیا ملا؟ موت کا تحفہ، بیماریاں۔ دیگر اور موجودہ دور میں فلسطین میں لاکھوں مسلمان بموں اور میزائلوں کی نظر کر دیے گئے، ان کا اندازہ کریں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ نام نہاد حقوق انسانیت کی بات کرنے والے کہ کسی جگہ پر اگر کسی جانور کی ٹانگ کٹ جائے تو شور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن دوسری طرف ہزاروں بچے شہید ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اسلام نے جو ظلم کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا جائے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور ظلم اور بربریت کا جو بازار عام ہے اس کو لگام ڈالی جائے۔ آج پاکستان کے پاس ایٹمی قوت بھی ہے اور کثیر اسلامی ممالک منظم فوج بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس کا ڈر ہے اور کس کا خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کے درد کو سمجھیں، ان کے غم کو سمجھیں، ان
کی چیخو پکار کو سنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔